ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے ہسپتال پر حملے نے یقیناً بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے اور دنیا کا ہر بازمین انسان اس وقت سکتے میں ہے۔ امریکی صدر اگرچہ اسرائیل پہنچ گئے ہیں مگر ان کا یہ دورہ مزید مشکل ہو گیا ہے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے مذمت کریں ان نہتے مریض بچوں، خواتین کی، مردوں کی جو ہسپتال میں علاج معالجہ کے لیے اکٹھے تھے اور ان کو اسرائیلی حملے میں جاں بحق کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل نے اس حملے سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ اسلامی جہاد نے کیا ہے، جو مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایران کا حمایت یافتہ ہے۔ جو غیر جاندار مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل دراصل اس سے لا تعلقی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر کوئی بڑا گڑھا نہیں پڑا جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ یہ اسرائیلی فضائی حملہ تھا، مگر ایسا بھی ممکن ہے کہ اسرائیل کے کوئی حمایت یافتہ گروہ نے کسی نے میزائل حملہ کیا ہو اور حکمت عملی کے ساتھ یہ معاملہ اسلامک جہاد یا حماس پر ڈال دیا ہو۔ ناظرین، جو کچھ بھی ہوا، 800 لوگوں کی ایک ہی واقعے میں جو شہادت ہے اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اقوام متحدہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، جو سیکرٹری جنرل ہے، کہ غیر مشروط طور پر جنگ بندی کی جائے۔ دنیا کے دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو اجلاس ہونے جا رہا تھا جس میں امریکی صدر نے شرکت کرنی تھی، وہ اجلاس بھی اب نہیں ہو رہا کیونکہ جو فلسطین کے صدر ہیں انہوں نے بھی امریکی صدر سے ملاقات سے انکار کر دیا ہے۔ دیگر جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے بھی لا تعلقی اختیار کر لی ہے۔ غرض جو فلسطین کا جو غزہ کا جو بحران ہے وہ اپنی پوری بدترین شکل کے ساتھ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے اور جو اسرائیلی بربریت ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اسرائیل بارہا یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ کے جن علاقوں کی اس سے نشاندہی کی ہے اس کو خالی کیا جائے۔ ناظرین، یہ سوال یقیناً اس پر غور و فکر کرنا ضروری ہے کہ کیا حماس کی جو کارروائی تھی اس نے فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کو بہتر بنایا، اس نے غزہ کے رہنے والوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی لائی؟ یعنی کہ یہ سوال پوچھنا چاہیے۔ عمومی طور پر یہ بظاہر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حماس کی کارروائی تھی اس نے جو 26 کم و بیش لاکھ جو غزہ میں رہنے والے فلسطینی ہیں ان کی زندگی کو عذاب بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس وقت سینکڑوں کے حساب سے جو بچے ہیں، جو خواتین ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں اور جو لاکھوں ہیں وہ در بدر ہیں۔ اس حوالے سے کیا سوچ و بچار کیا گیا تھا، اس سوال کا جواب ملنا مشکل ہے۔ دوسری طرف یہ اطلاعات بھی موجود ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل یہ بمباری ختم نہیں کرتا فلسطین پر، غزہ پر، تو وہ بھی کارروائی کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ اب یہ بحران اگر ایسا ہوتا ہے، مگر اس حوالے سے متضاد آراء موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ میں اور سیاست میں کہا کچھ جاتا ہے، کیا کچھ جاتا ہے۔ یہ ٹیکٹس استعمال کیے جاتے ہیں دوسرے فریق کو دبانے کے لیے، مگر ساری اس وقت ذمہ داری ناظرین جو امریکا پر عائد ہوتی ہے۔ امریکہ جس طرح سے اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، ایسا بھی ممکن ہے کہ امریکہ دباؤ میں لائے اسرائیل کو اور اس بات کا تقاضا کرے کہ فوری طور پہ جنگ بندی ختم کی جائے۔ جو بربریت، جو ظلم، جو دہشت گردی اسرائیل نے کی ہے، اس کے بعد اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ کیا یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ غزہ سے تمام جو فلسطینی ہیں ان کو نکال باہر کیا جائے اور جو اسرائیل کی جو توسیع ہے وہ مزید بڑھا دی جائے، یا یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ کم و بیش 26 لاکھ جو فلسطینی ہیں ان کو شہید کر دیا جائے؟ ناظرین، یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ یقیناً گلوبل ویلیج ہے، اور آپ 100 طرح کے ناقد مغرب کے ہوں مگر آپ مغرب میں رہنے والے لوگوں کے باضمیر ہونے سے انکار نہیں کر سکتے۔ یقیناً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومتوں کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے، عوام کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے، مگر آج بھی مغرب کا جو معاشرہ ہے، مغربی معاشرہ ہے، مغرب کے جو لوگ ہیں وہ اسرائیل کے خلاف ہیں، اور وہ بارہا یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ فلسطینی عوام کو، بچوں کو ان کے حوالے سے جو ہے ان کو تحفظ دیا جائے۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے شاید کہ BBC نے حماس کو دہشت گرد گروپ کہنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ برطانیہ میں رہ کر جو اسرائیل کا اثر رسوخ ہے وہ کتنا ہوگا، مگر BBC کی جانب سے حماس کو دہشت گرد
نہیں قرار دیا جا رہا اور اس کو فریڈم فائٹر ہی یا اس میں یہ ایک فریق کی حیثیت سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بحران جو ہے اس وقت جاری ہے، اس نے دنیا کے ہر اس شخص کو جھنجھوڑا ہے جو کسی نہ کسی طرح سے میڈیا سے منسلک ہے، یا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا دیگر جو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے وہ باخبر رہتا ہے۔ یہ بات تو ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر دنیا کی اس وقت اربوں کی جو آبادی ہے اس میں اکثریت لوگ کسی نہ کسی طرح سے میڈیا کے ساتھ ٹچ ہے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو موجودہ بحران ہے، جو اسرائیل کے جو ظلم و ستم ہے، جو اس کی بربریت ہے، اس کے حوالے سے دنیا کے اربوں لوگ، کروڑوں لوگ اس وقت افسردہ ہیں، اور وہ شدت کے ساتھ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کا کو حل کیا جائے۔ اور سب سے بڑھ کر جو بنیادی ذمہ داری امریکہ کی اور دیگر جو حمایت یافتہ ہے، حمایت کر رہے ہیں اسرائیل کی، کہ اس بربریت کو، اس بمباری کو بند کیا جائے، اور بات چیت کے ذریعے حماس کے ساتھ اگر کوئی گلے شکوے ہیں، حماس کے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کارروائی کی ہے، تو ان کو اگر اسرائیل کوئی نشان عبرت بنانا چاہتا تو یہ معاملہ الگ ہے۔ مگر اگر بارہا اس بات کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جو نہتے فلسطینی مرد، خواتین، عورتیں، بچے ہیں، ان پر بربریت بند کی جائے۔ یہ مہذب دنیا کا تاریک ترین چہرہ ہے، اور عمومی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ سمیت جو مغربی ممالک ہیں ان کی کھل کر مذمت کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح سے اپنے مالی مفادات کے لیے انسانی جانوں کا جو ضیاع ہے، انسانی جانوں کا جو قتل ہے، اس کو کرنے سے کسی طور پر نہیں ہچکچا رہے۔